پڑھتے، وہ بھی جھوٹ بولتا، بھی جھوٹ بولتا. کوئی ایک کرتوت شیطان والی ہے ہی نہیں جو نہ ہو ہمارے اندر جی. تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے چاچی نال دشمنی نہیں کرنی، گوانڈی سے دشمنی نہیں کرنی، اپنے رشتہ داروں سے دشمنی. کس سے دشمنی کرنی ہے؟ شیطان سے. تو یا اللہ پاک شیطان سے دشمنی تو کرنی ہے، تو دشمنی کرنے کا طریقہ ہی بتا. اب وہ نظر تو آتا نہیں کہ بندہ ٹیم مارے، روڑا مارے، بندوق گولی مارے اس کو کہ ہماری جان چھوڑ جا، وہ تو نظر ہی نہیں آتا. تو جب وہ نظر نہیں آتا تو یا اللہ آپ دشمنی کرنا چاہتے ہیں کوئی طریقہ بھی تو ہو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے دشمنی کرنے کا طریقہ بتایا. اس طرح کا صوفی ہوتا ہے جو شیطان سے لڑنے کے ہتھیار بھی دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو لمبی لمبی امیدیں دلا دلا کے، کہتا ہے 2-3 سال رہ گئے انشاءاللہ بڈھے جوان ہو گئے سیدھا ہونے کا. اب تو 2-3 سال کٹے گا. اسی طرح چھوٹے بچوں کی، نوجوانوں کی، پھر دھیڑ کی، پھر بوڑھوں کی لمبی لمبی امیدیں. سامان 100 برس کا ہے؟ بولو حاضر ہے کہ نہیں؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. شیطان کا پہلا وار ہے کہ بندے کو لمبی امیدیں دلاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا. وہ لمحے کا تو پتہ نہیں، اور وہ ہو جائے گا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ان کے سر رہی. شیطان کہتا ہے یا اللہ میں نے ان کو لمبی امیدیں دلا کے ہلاک کیا، ان کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے مجھے ہلاک کر دیا. یہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، شیطان کہتا ہے میں ہلاک ہو جاتا، میری تو موت ہی ہو جاتی. جب یہ بندے پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شیطان کہتا ہے میں تو مار ہی جاتا ہوں. تو کون کون مارے گا شیطان کو؟ سب مارے. یعنی کلمہ نہیں چھوڑنا، کلمہ نہیں. طریقہ میں بتا دیتا ہوں. جب کوئی گناہ کرنے کا، گناہ کی مجلس، گناہ کا دل کرے نا، کلمہ پڑھنا شروع کر دے. کیونکہ گناہ کب بندہ کرتا ہے؟ جب شیطان اس کو اغوا کر لیتا ہے. صرف بندوق پر بندہ اغوا نہیں ہوتا، شیطان بھی بندے کو اغوا کرتا ہے. بظاہر وہ بندہ نظر آتا ہے لیکن شیطان اغوا کر کے بندے سے، شیطانوں سے بھی بڑا کام کروا لیتا ہے. اور دوسرا کام جو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ استغفار. کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و، فرمایا استغفار کرنے سے شیطان تو مر ہی جاتا ہے. کہتا میں نے اتنی محنت کر کے گناہوں پر لگایا اور یہ توبہ کر لی، اس نے استغفار کر لیا، روز پڑھتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میرا رب سننا اس کو ایسے ستھرا کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہائے ہائے، گناہ کر لیا، دل پریشان ہو گیا، شرمندگی، ندامت، یار یہ میں نے کیا کر لیا. اگر اس کو اللہ توفیق دے فوراً اٹھے، وضو کرے، غسل کرے، وضو کرے، اچھی طرح وضو کر کے کپڑے صاف کر کے پہن کے تو نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے تو اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے کس طرح معاف کروں گا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس طرح میں اس کو معاف کروں گا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. نہ میں اعمال ہی بالکل دھو دوں گا، صاف کر دوں گا. تو شیطان کے ساتھ دشمنی کا نسخہ جناب صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا. اور جناب صدیق اکبر نے یہ جو ہماری زبان ہے نا جس سے میں بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے ایک غلام ہے سلم،
تو کہتے ہیں میں نے سنا فاروق اعظم سے، وہ کہتے ہیں میں ایک دن اچانک جناب ابو بکر صدیق پر داخل ہوا تو انہوں نے کیا کیا، یہ زبان کو پکڑا اس کو کھینچ رہے تھے. میں نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ سیاڑا پیڑا بندہ جب زبان کو پکڑ کے کھینچ رہا ہو جی، اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہو، تو انہوں نے کہا اے عمر، ہائے ہائے کیسی کمال کی بات بتائی ہے، ذرا توجہ. کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم جس کی شکایت کرتا ہے وہ زبان ہے. کئی دفعہ زبان کی وجہ سے بندیاں نے سر پاڑ گئے. کیوں جی؟ باچیاں بھج گیا زبان کی وجہ، بولے تمیز نہیں، پڑھو کٹو کجر کو. یعنی کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نکل گیا زبان سے کہ وہ بندے کو زیب دیتا ہی نہیں. بندے کی شخصیت، بندے کی جو ایک کلبوت ہے، اس کا ایک قد ہے، اس کا ایک وجاہت ہے، تو اس کی زبان اس کو زیب نہیں دیتی کہ اس طرح نازیبا گندی بات کرے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر میں تو اس زبان کو پکڑتا ہوں تو بعد آ جا، کتنی ہلاکتیں جس میں تو نے مجھے ڈال دیا، میں تو بچ جاتا، تو چپ رہتی تو میں نے بچ جانا تھا. اور یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے کہ پورے جسم کی اعضاء زبان کی شکایت کرتے ہیں، اے زبان دی وجہ مار پئی. سویتاج صاحب کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے مار پڑی ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ایسا فعل ایجاد کیا، یہ جو بدعت کرتے ہیں نا بندے، ان کو ذرا آپ پوچھیں کہ کیا ساری زندگی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت ہے، کبھی آپ نے کنکریاں، یہ جو بجری ہوتی ہے، یہ 2 4 5 دانے منہ میں رکھ کے منہ بند کیا؟ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان سے اتنے تنگ تھے کہ آپ نے 2 4 کنکر پکڑے، بجری دھو کے صاف کر کے منہ میں رکھ کے، پوچھا جناب آپ نے بجری منہ میں ڈالی ہے؟ کہا بجری اس لیے ڈالی ہے کہ یہ بار بار باتیں نہ کرنے شروع کر دیں. جب بجری منہ میں ہوگی تو بولے گا نہیں. کوئی بندہ کوئی سوال پوچھتا تو اشارے سے کہتا ہاں یا نہ، بس ٹھیک ہے. یہ جب آزاد ہوگی نا زبان تو یہ بہت بکے گی، بہت بولے گی. کہتے ہاں جی اور سناؤ، کہتے السلام علیکم وعلیکم السلام، اور یار فلانا کام سے کیتا ہی؟ ہاں نہیں کیتا، یہ کر لیں. اچھا اور پھر گال اب فون پہ بات ہو گئی ہے، اور پھر کی ہے؟ اچھا اور پھر وہ آگے سے شروع ہو جاتا ہے، وہ ماجا آیا، گاما آیا، ساجا آیا، اسرا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، سارے زمانے کی جھوٹی اور سچی باتیں مکس کر کے ٹیلی فون والے کو بتا رہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا جس نے زبان کو سنبھال لیا وہ شیطان سے بچ گیا. اور میرے کریم آقا نے فرمایا یہ 2 جبڑے، نیچے والا اوپر والا، فرمایا ان 2 جبڑوں کے درمیان جو ہے ظاہر وہ زبان ہے، اور یہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے ظاہر وہ ستر ہے، شرمگاہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جو ان 2 کی مجھے ضمانت دے دے کہ یہ حرام استعمال نہیں کرے گا، میں محمد رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور بات، اس سے یہ لطیف بات ہے کہ ہم نقشبندی ہیں، ہمارے نزدیک زبان سے ذکر کرنا کوئی شے نہیں ہے. ابھی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ. ابو بکر صدیق پر لا الہ کیسے پڑھتے؟ جب منہ میں تو کنکریاں تھی تو لا الہ کیسے پڑھا؟